اس حدیث شریف کو سمجھاتے ہیں ہم تمام کے لیے کہ حضرت، اگر میں غلط نہ کہوں، میرا حافظہ مجھے اگر انہیں کر رہا ہے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر آیا تو قرآن میں والاسباط کا ذکر ہوا، والاسباط کا ذکر ہوا۔ شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی سمجھا رہے، کیا سمجھا رہے؟ کہ ہر پیڑ کا، جھاڑ کا ایک ٹہنا ہوتا ہے، اس کا وہ تمام چیز جا کر اس کے جڑ سے منسلک ہوتی ہے، اس کی ٹہنا جو ہوتا ہے جا کر اس کے جڑ سے منسلک ہوتی ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی فرماتے ہیں کہ امام حسین کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، امام حسین کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی شاخ کا، اور اس کے بعد یہ شاخیں پھیلتی ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ شاخیں کیا ہے؟ یہ شاخیں کبھی غریب نواز ہیں، یہ شاخ کبھی شیخ عبد القادر جیلانی ہے، یہ شاخ کبھی سمرقند میں شاہ سہرورد ہے، عزیزان ملت یہ شاخیں کبھی شیخ ابو الحسن شاذلی ہے۔ اور یہی اسی کی وجہ سے اسلام صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ نے، ہم نے سنا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے خلاف آپ نے تمام آواز اٹھائی، تو علماء کرام نے لکھا اپنی کتاب میں البدایہ والنہایہ میں لکھا گیا کہ یزید اسلام کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ یزید کے دربار میں طبیعت شریعت پر غالب آ چکی تھی، یزید کے دربار میں کتوں کا ناچ ہوتا تھا، بندروں کا ناچ ہوتا تھا، شراب عام کر دی گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام حسین کو شجاعت اور بہادری عطا کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین نے، جیسا کہ آپ اور ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خطبے میں، کیسے نماز میں امام حسن اور حسین سے محبت کا اظہار کیا، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عنبری زلفیں امام حسین کو تھما دی، اور وہی امام حسین نے کربلا کے میدان میں اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین جب کربلا میں گئے، عزیزان ملت، تو واقع کربلا اگر بیان کرنا شروع کروں تو بہت وقت لگ جائے گا، اور صرف چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہ کربلا کا میدان گرم ہے، امام حسین کے فرزند حضرت علی اکبر میدان کارزار میں جاتے ہیں، مقتل گاہ میں جاتے ہیں۔ امام حسین دیکھ رہے کہ جہاں میرا بیٹا علی اکبر جا رہا ہے، وہاں پر یزیدی لشکر کو وہ واصل جہنم کر رہا ہے۔ غبار اٹھتا ہے تو فرزند علی اکبر آتے ہیں، آ کر کہتے ابا جان 3 دن سے پیاسا ہوں، 3 دن سے پیاسا ہوں، اگر پانی ملے گا تو تھوڑا دم آئے گا تو اور ان ظالموں کو، ان بدبختوں کو واصل جہنم کروں گا۔ تو امام حسین فرماتے ہیں کہ اے میرے لخت جگر، پانی نہیں ہے، لا اپنی زبان میری زبان میں رکھ دے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک میری زبان میں رکھتے تھے، شاید اسی لیے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے، اور امام حسین اپنے فرزند کی زبان اپنی زبان پر رکھتے تھے۔ وہ پھر جاتے ہیں میدان کارزار میں، اور آواز آتی ہے کہ ابا جان مجھے سنبھالیے۔ امام حسین سمجھ جاتے ہیں کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، دوڑ کر حضرت علی اکبر کو اپنے گود میں لیتے ہیں، اور وہ آل رسول پکار کر کہتا ہے کہ ابا جان یہ جو سینے میں تیر لگا ہے اس کو نکال دیجئے تاکہ دوبارہ جا کر ان بدبختوں اور ظالموں کا مقابلہ کر سکوں۔ جب تیر کو نکالتے ہیں تو خون کا فوارہ نکلتا ہے اور آپ کی روح افسن ہو جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ آل رسول کی قربانی۔ اس کے بعد امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم کھڑے ہو جاتے ہیں، امام حسین کہتے ہیں کہ تو میرے بھائی کے کوئی نشانی ہے، میں تجھے دیکھ کر
اپنے بھائی حسن کو یاد کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر آج میں نہیں جاؤں گا تو میں کیا جواب دوں گا اپنے والد کو کہ تو نے باطل کے آگے کچھ نہیں کیا، تو نے حق کی سربلندی کے لیے کام نہیں کیا. حضرت قاسم جاتے ہیں، وہ شہید ہو جاتے ہیں. تاریخ میں آیا عزیزان ملت، جب امام حسین حضرت علی اکبر کی لاش کو لے کر اپنی خیمے میں آتے ہیں تو آپ کی بیٹی اپنی پھوپھی حضرت زینب سے کہتی ہے کہ دیکھو پھوپھی جان، ابا بوڑھے ہو چکے ہیں. اس سے پہلے تک امام حسین کا ایک بال سفید نہیں ہوا تھا، اور جب لاش مبارک لے کر آتے ہیں تو پوری داڑھی اور آپ کے بال مبارک سفید ہو جاتے ہیں اپنے بیٹے کی شہادت کے غم میں اور صدمے میں. علی اصغر ننھے بچے کے گلے میں تیر مارتے ہیں، خون کا فوارہ نکلتا ہے. لاکھوں سلام اس امام حسین کے صبر پر، اور یقیناً وہ کیوں نہ صبر کرے، وہ خود صابرہ حضرت فاطمہ کے فرزند، وہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتے اللہ میرے اس بیٹے کی شہادت کو قبول فرما. عزیزان ملت اسلامیہ، عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین نے کیا پیغام دیا، امام حسین نے کیا پیغام دیا. عزیزان ملت اسلامیہ، باطل طاقتوں کے آگے لڑنا ہے، باطل سے کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتے ہم اور مسلمان. یاد رکھو مسلمانوں، اگر آپ اور ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو باطل طاقتوں سے ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے. یہ کبھی نہیں ہوا، نہ ہو سکے گا کہ سمندر کے دو کنارے مل جائیں. یہ کبھی ہوا ہے نہ ہوگا کہ باطل اور مومن مل جائیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اہل بیت کی داستان کہ کربلا کے میدان میں اپنا ہر چیز قربان کر دیا، اپنا ہر چیز قربان کر دیا. اور عزیزان ملت اسلامیہ، باطل نے سمجھا کہ امام حسین اور اہل بیت کو ختم کرنے کے بعد دین اسلام کو کمزور کر دیا جائے گا یا ختم کر دیا جائے گا. امام سید سجاد، امام زین العابدین کم سن ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، یزید کے قیدی ہے، اور کربلا سے لے کر شام تک آپ کو قیدی بنا کر لے کر جایا جاتا ہے. اور آپ ساری دنیا کو، سارے مسلمانوں کو پیغام دے رہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، میں آل رسول ہوں، میں امام زین العابدین ہوں. میری آنکھوں کے سامنے امام حسین کو شہید کر دیا گیا، میری آنکھوں کے سامنے میرے ابا جان کی گردن کو ان کے جسم سے جدا کر دیا گیا، میری آنکھوں کے سامنے میرے بھائیوں کا قتل ہوا، میری آنکھوں کے سامنے آل رسول کو ختم کر دیا گیا. امام سید سجاد، امام زین العابدین اپنے کردار کا تماشا مارتے ہیں ان باطلوں پر، ان ظالموں پر، اور فرماتے ہیں کہ دیکھو حق کی سربلندی کے لیے تمہارا گھر بار لٹتا ہے تو لٹ جانے دو، حق کی سربلندی کے لیے، اسلام کی کامیابی کے لیے اگر تم کو کٹنا پڑے تو کٹ جاؤ، مگر کبھی بھی باطل طاقتوں سے سمجھوتا مت کرو. یہ پیغام ہے کربلا سے مسلمانوں. عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین شہید ہوئے اسلامیہ، مگر آج بھی مسلمانوں، آج بھی مسلمانوں، حسین زندہ ہے، حسینیت کے پرچم زندہ ہے، اور صبح قیامت تک یزید مردہ ہے، یزید کافر ہے، اور یزیدیت ختم ہو کر رہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اگر اللہ تم کو سننے کی بصارت دے گا تو امام حسین کی روح ہم تمام سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے بدر کے مسلمانوں، کبھی بھی ظالموں سے سمجھوتا مت کرو. ظلم سہنا یہ مسلمان کی فطرت نہیں، بلکہ مسلمان کی فطرت یہ کہ ظالم سے مقابلہ کرو، ظالم سے پنجہ آزمائی کرو، کمزوروں کا ساتھ دو، یتیموں کا ساتھ دو. یہ اسوہ حسینی ہے، یہ اسوہ حسینی ہے کہ ظالموں سے مقابلہ کرو، ان سے پنجہ آزمائی کرو، کمزوروں کا ساتھ دو. جو ظلم کر رہے ہیں ان کا ساتھ مت دو مسلمانوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی طریقے میں ہو، حکومت میں ہو یا نہ ہو، مگر ان کا ساتھ مت دو.
عزیزان ملت اسلامیہ، آج بھی کربلا کے ریگزاروں سے آواز آ رہی ہے مسلمانوں، کربلا کے ریگزاروں سے آواز آ رہی ہے۔ حضرت زینب پکار پکار کر کہہ رہا ہے اگر تم حسین سے محبت کرتے ہو تو اپنی زندگیوں میں امام حسین کے قول اور فعل کو، ان کی زندگی کے پیغام کو دوبارہ زندہ کرو۔ اگر تم حسین سے محبت کرتے ہو، اگر محبت کرتے ہو، زبان سے دعویٰ کرتے ہو، تو پھر اس محبت کے نمونوں کو پیش کرو۔ یاد رکھو مسلمانوں، یزیدیت سارے عالم اسلام کو توڑ رہی ہے، اتحاد کو پارا پارا کر رہی ہے۔ یزیدیت ہمارے اتحاد کو توڑنے کا نام ہے، حسینیت جوڑنے کا نام ہے، حسینیت جوڑنے کا نام ہے، حسینیت امن وفا کے نمبردار ہے، یزیدیت اسلام کی نشانیوں کو مٹانے کا نام ہے، حسینیت مسلمانوں اسلام کی دیواروں کو اٹھانے کا نام ہے، یزیدیت اسلام کے خزانوں کو لوٹنے کا نام ہے، حسینیت اسلام کے تمام امانتوں کا تحفظ کرنے کا نام ہے، یزیدیت ظلم کا نام ہے، حسینیت امن کا نام ہے، یزیدیت جہالت ہے، حسینیت علم ہے مسلمانوں۔ اس کو سمجھو ان چیزوں کو۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو آل رسول نے ہزاروں کے لشکر کے سامنے کیسے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، ہر چیز کو لٹا دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج مسلمانوں کو ضرورت ہے تو کربلا کے اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج اور آپ اور ہم اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں تو یقیناً کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حبل اللہ کے معنی اہل بیت کے ہیں۔ اگر تم ہم کو تھام لو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تم کو زیر نہیں کر سکے گا، انتشار سے اگر بچنا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو نہیں سوار ہوا ہلاک ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا یہ جلسے کا پیغام یہی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں، یہ نہ دیکھیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیا نتیجہ نکلے گا۔ اور ہمارا مزاج گرامی یہ ہے کہ جنگ شروع نہیں ہوئی، جد و جہد شروع نہیں ہوئی، ہم کو انجام کی فکر نہیں۔ ارے کیسا مقابلہ کریں گے یہ کانگریس کا، کیسا مقابلہ کریں گے یہ بی جے پی کا، کیسا مقابلہ کریں گے یہ جنتا دل یو کا۔ میرے دوستو، اگر تمہاری نیت میں اخلاص ہے، تم جو کچھ بھی کرنے جا رہے ہو اللہ اس کے رسول کے لیے کرنے جا رہے ہو، تو یاد رکھو دلوں کا حال اللہ جاننے والا ہے۔ کامیابی عطا کرنا وہ اللہ کا کام ہے، تمہارا اور ہمارا کام یہ ہے کہ نیت کریں، عزم کریں، اپنے حوصلوں کو بلند کریں اور اللہ کی ذات پر مکمل توکل کریں، اور پھر اگر آگے بڑھے اس کے بعد اگر کامیابی نہیں ملتی تو ضرور اللہ ہم کو اس دنیا میں تو کامیاب کرے گا، اللہ ہماری نیت پر بھی ہم کو کامیابی دے گا۔ مگر ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمارا مزاج کیا ہے کہ ارے شروع نہیں ہوئی جنگ، کیسا کریں گے؟ اگر کوئی کھڑے ہو کر کہے گا کہ دیکھو بابری مسجد کو شہید ہو کر 20 سال کا عرصہ ہو چکا، اس کو بنانا ہے، اس کی ایک ایک اینٹ زمین کو ہم نہیں چھوڑیں گے، تو بعض ہمارے بہت دانشور لوگ بولتے ارے ابھی بھی یاد رکھ رہے 20 سال کے بعد کہاں ہوتا، ہو گیا چلے گیا، ختم ہو گیا، ختم ہو گیا، اڑانے والی نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں ان سے متفق نہیں ہوں۔ یہ ضرور پڑھے لکھے ہوں گے، کہ ضرور ان کے پاس بہت علم ہوگا، یہ دانشور ہوں گے، انٹلیکچل ہوں گے، مگر عزیزان ملت اسلامیہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج 7 دسمبر ہے، بابری مسجد کو شہید ہو کر 20 سال کا عرصہ ہو گیا، 20 سال کا عرصہ ہوا۔
اور جب ہندوستان کا مسلمان یہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ تم نے ہم سے انصاف نہیں کیا، یہ سچ ہے۔ جب ہندوستان کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ بابری مسجد کے معاملے میں ہر قدم پر مجھے دھوکہ دیا گیا، یہ سچ ہے۔ جب ہندوستان کا مسلمان کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ نہ سیاسی پارٹیوں نے ہمارا ساتھ دیا، نہ سسٹم نے ہمارا ساتھ دیا، نہ عدلیہ نے ہمارا ساتھ دیا، اب تک تو بات سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ اگر میں بیان کروں اس داستان کو کہ کیسے رات کے اندھیرے میں چوری چھپے لا کر جس جگہ پر آپ اور ہم نے 400 سال عبادت کی، اپنے پیشانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں سر سجود کیا اور دعائیں کی، جس جگہ پر 400 سال آپ اور ہم نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں دی، یہ سنگ پریوار کے لوگ رات کے اندھیرے میں جا کر دیوار کوپ کر مورتیاں رکھ دیے۔ ایف آئی آر بھی ہے اس کا، اس میں ذکر ہے کہ جو پہلا ایف آئی آر درج کیا گیا اس میں ذکر ہے۔ میں یہ بات ان نوجوان نسل کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم کو یاد رکھنا ضروری ہے، 20 سال ہوئے، اگر اور 20 سال ہوں گے تو نوجوانوں بابری مسجد کو نہیں بھولنا۔ اگر اللہ ان بابری مسجد کی ان اینٹوں کو زبان دے گا، اس سرزمین کو اگر اللہ زبان دے گا تو مسلمانوں وہ بابری مسجد کی سرزمین تم سے پکار پکار کر آج بھی سوال کر رہی ہے کہ اگر تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والے ہو، اگر تم اللہ اکبر کے نعرے بلند کرنے والے ہو تو تم پر یہ واجب ہے کہ جب تک تم کو اللہ اس دنیا میں زندہ رکھے گا تم میری بازیابی کے لیے کوشش کرنا، تم جدوجہد کرنا، کیونکہ بابری مسجد تم سے پکار کر ہم سے پکار کر کہہ رہے ہیں مسلمانوں کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے جو اللہ پر یقین کرتے اور آخرت پر یقین کرتے۔ مسجد کو آباد کرنا، مسجد کی بازیابی یہ سنگ پریوار، یہ کانگریس، جے ڈی یو ان کا کام نہیں ہے، یہ ہم مسلمانوں کا کام ہے، یہ ہمارے اللہ کا گھر ہے۔ ہم محنت کریں گے، جستجو کریں گے، قربانی دینے کی ضرورت پڑی تو اس سے بھی نہیں گھبرائیں گے، مگر جدوجہد کرنا، اس مسجد کو حاصل کرنا، اور ایک عزم کرو کہ اگر ہم زندہ رہے دنیا میں تو کوشش کرتے رہیں گے تاکہ ہماری زندگی میں نہ صرف مسجد